الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 15واں پارہ سورہ الکہف، آیت مبارکہ نمبر 10۔ اللہ مالک کی توفیق سے اس آیت شریفہ کے حوالے سے کچھ عاجزانہ گفتگو کرنے کی کل کے سبق میں حقیر سی کوشش کی گئی۔ اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے کچھ مزید بات عرض کرنے کی نیت سے اللہ کی توفیق سے بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ پہلے ایک مرتبہ پھر آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ جب نوجوان لوگوں کے ایک مختصر گروہ نے غار کی طرف پناہ لی تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی جانب سے عظیم رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے سے بھلائی میسر فرما، رہنمائی میسر فرما۔ قرآن کریم میں جو واقعات ہیں وہ ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے ہے، ہم لوگوں کی نصیحت کے لیے ہیں، ان میں دروس عبرتیں ہیں، اور شاید اللہ بہتر جانے ان واقعات کا مقصد امت اسلام کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے قصوں کے حوالے سے فائدے کی باتیں سمجھانا ہے۔ تو اللہ مالک کی توفیق سے کل کے سبق میں اس آیت کریمہ سے جو فوائد، جو دروس، جو نصیحتیں میرے اور آپ کے لیے ہیں، ان میں سے 2 کا ذکر کیا گیا۔ ان کو دوبارہ ذکر کیے بغیر آج کے سبق کا اس قصہ میں پہلا سبق اور یہ جو قصے اب میں اور یہ جو نصیحتیں اب میں عرض کرنے لگا ہوں، بعد میں حسب ضرورت انشاءاللہ الرحمن ان کے حوالے سے موقع کی مناسبت سے قدر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ آج کا پہلا سبق حق والوں کے لیے جب کسی جگہ میں رہتے ہوئے دین پر چلنا مشکل ہو جائے، اتنا مشکل ہو جائے کہ وہ ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ رکھیں، یا دین سے پھر جائیں یا پھر کیا کریں۔ تو ایک طریقہ سابقہ شریعت میں جس کے پیروکار یہ اصحاب الکہف ہیں، اور اسلام میں یہ ہے کہ اس جگہ سے کوچ کر جائے۔ ضروری نہیں کہ اسی جگہ پر رہیں اور دین کو چھوڑ دیں۔ یہاں بات اللہ کرے کہ میں ٹھیک عرض کر سکوں وہ یہ ہے، یہاں بات توجہ کی، شاید میں ٹھیک بات
اللہ کی توفیق سے پہنچا سکوں اور میرے اور آپ کے لیے حقیقت کا سمجھنا اور اس کو دل میں اتارنا آسان ہو جائے، وہ بات یہ ہے دین کے مقابلے میں کوئی چیز، دین کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں۔ جگہ جہاں آدمی رہتا ہے وہاں سے پیار فطری بات، کوئی شک ہے اس میں؟ اس جگہ کی دیواروں سے، مٹی سے، درختوں سے انسانی فطرت میں ہے۔ ایکسپشنل کیسز ہیں لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ جہاں میں آپ پلے پوسے، جب وہاں اس گاؤں میں، اس شہر میں پہنچتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ جی فاروق صاحب، اگر گاڑی پہ جاتے ہیں تو چاہتا ہے گاڑی ہوائی جہاز بن جائے، انسانی فطرت۔ محمود صاحب کی بات واضح ہے، لیکن اتنی پیاری جگہ جب دین کے ساتھ ٹکرائے تو کیا لینا ہے، کیا چھوڑنا ہے؟ وہ جگہ چھوڑی جا سکتی ہے لیکن دین نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جہاں دین اور جگہ ٹکرائے، اپنی پیدائش کی جگہ سے، جو اپنا ماحول ہے اس سے تعلق ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ آپ متفق ہیں کہ نہیں؟ لیکن دین، جب دین کو قربان کر کے اس جگہ میں رہنا پڑے تو کیا کرنا ہے؟ اور اسی کا نام ہجرت ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی بات بات پہ ہجرت کے لیے تیار ہو جائے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اور اس کے لیے آدمی رہنمائی لیے اہل علم سے اور دکانداروں سے نہیں، پارٹی بازوں سے نہیں، اپنے چہروں کو سرخ کرنے کے لیے فتوے دے کہ ایسا کرنے سے ان کی ٹوپی اونچی ہو جائے گی، یہ فتویٰ ان سے دور ہو جائے، ان سوداگروں کے قریب بھی نہ جائے۔ بس جو فیصلہ کرنا ہے بظاہر، جو بظاہر اس کی نگاہ میں علم والے بھی ہو اور دین والے بھی ہو۔ علم ایک چیز ہے، دین، ہر علم والے دیندار نہیں اور ہر دین والے علم والے نہیں، جن میں دونوں باتیں ہوں، اور کتنی ہوں، جتنے اس کی نگاہ میں ہوں، ان میں سے جو سب سے زیادہ ان دونوں خوبیوں سے مالا مال، جو موجود مارکیٹ میں سودا اسی سے خریدنا ہے۔ اب فیکٹری تو نہیں لگانی کپڑا خریدنے کے لیے، سبزی لینے کے لیے جا کے زمینیں تو نہیں خریدنی۔ عرض کیا، اور جو شخص اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑے، اللہ بڑے باوفا ہیں، اس سے بہتر دے۔ یہ مستقل موضوع ہے، اور یہی بات جگہ کی ہے، مکان کی ہے، کاروبار کی ہے، گھر والوں کی ہے، اللہ ضائع نہیں کرے۔ آج کے سبق کا دوسرا نقطہ یا دوسری عبرت نصیحت، اہل حق مصیبتوں میں یہ توحید والے نوجوان بستی والوں نے رہنا مشکل بنایا۔ کیا کیا؟ بستی کو چھوڑا۔ کہاں گھر اور کہاں غار، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور معلوم ہوتا ہے، اللہ بہتر جانے، کہ کھاتے پیتے لوگ تھے۔ جب اٹھے تو بازار سے کھانا منگوانے کے لیے جیب میں پیسے تھے یا فقیر تھے؟ جب نکلے ہیں تو جیب میں
پیسے تھے تو کوئی ایسے خالی ہاتھوں والے لوگ نہ تھے. وہ چھوڑ کے کہاں آئے؟ غار میں 5 اسٹار ہوٹل تھا، غار تھی، غار میں کیا ہوگا؟ آئے تو جب آئے تو اب کس کے دروازے پر دستک دی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اہل حق مصیبتوں کے آنے پر کس کی طرف جھکتے ہیں؟ آئیے میرے ساتھ اسی بارے میں 20واں پارہ سورہ القصص آیت شریفہ نمبر 21 اور 22 اور 23. فخرج منها خائفا يترقب. آیت شریفہ نمبر 21. فخرج منها خائفا. موسیٰ علیہ السلام بستی سے، مصر سے ڈرتے ہوئے نکلے. یترقب، انتظار کرتے ہوئے. کس چیز کا؟ موسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص نے خبر دی کہ اہل اقتدار ان کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ انہیں قتل کرنا. اب قتل سے اوپر کوئی چیز ہے؟ اب انہوں نے بستی کو چھوڑا. فخرج منها خائفا، ڈرتے ہوئے. اور اہل اقتدار کون؟ فرعون اور اس کے ساتھی. فرعون کتنا طاقتور تھا. آج بھی اس کا نام بطور مثال ذکر کیا جائے. اور کتنا ظالم اور سفاک تھا، جو شیر خوار دودھ پیتے بچوں کو ذبح کرواتا تھا. وہ اپنے دشمن جس کے بارے میں وہ غصے میں آ گیا اس کو چھوڑنے والا تھا. اب ڈرتے ہوئے نکلے اور انتظار کرتے ہیں. اب پکڑا گیا، اب پکڑا گیا، اب پکڑا گیا. اب کیا کیا؟ ہمارا سبق اب کیا ہے؟ اہل حق مصیبتوں کے آنے پر کس کا رخ کرتے ہیں؟ کسی ڈھیری پہ جا کے، کسی مزار پہ جا کے، کسی بابے کے پاس جا کے، جو بھی صورتیں ہیں، کوئی صورت اختیار کی. رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب ظالموں کی قوم سے نجات دے دے. آگے چلیے. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اللہ نے نکال دیا بس، کوئی ان کو پکڑ نہ سکا. فرعون کے لشکری اہل اقتدار کے مشورہ سے قتل کرنے کے لیے پکڑنا چاہیں، بچ کے نکلنا آسان ہے، یہ مشکل ہے، یہ بہت ہی مشکل ہے. اب جب ان کو پکارا کہ جن کو وہ بچائے اس کو کائنات میں کون پکڑ سکتا. اب کیا ہوا؟ مصر سے نکل کر مدین پہنچے. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، جب مدین کی راہ پہ چلے کیا کہا؟ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. عرض کیا شاید میرے رب مجھے سیدھی راہ کی طرف، شاید میرے رب میری سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر. مزید چلیے. مدین پہنچے، لوگ
جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں ایک کنویں پر. 2 بچیاں 2 لڑکیاں اپنے جانوروں کو روک روک کے لوگوں سے الگ تھلگ کھڑی. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تمہارا کیا ماجرا ہے؟ جانوروں کو پانی پلانے کا وقت ہے اور وہ جانوروں کو روک رہی ہے اور پانی پینے کی جگہ پر بھی موجود ہے. وہاں جانوروں کو روکنے کی بھی آتی ہے یا چلانے کی بھی آتی ہے؟ آگے بڑھنے کا موقع ہے پیچھے ہٹنے کا، لیکن ان کی حیا ان کو روک رہی ہے. انہوں نے کہا ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو نہیں پلاتی جب تک کہ دیگر چرواہے اپنے جانوروں کو پلا نہ چکے، اختلاط نہ ہو. حیا والے لوگ ان کا طریقہ قدیم سے بے حیاؤں سے جدا ہے. اور اپنے وہاں آنے کا سبب بھی بیان کر دیا کہ ہمارا باپ بہت بڈھا ہے، اب جانوروں کی دیکھ بھال پانی چارہ دینا ہے اور کوئی ہمارے ہاں سنبھالنے والا نہیں، باپ ہے اس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ جانوروں کی ضرورت پوری کر سکے. اب موسیٰ علیہ السلام طاقتور ہیں، دونوں کے جانوروں کو پانی پلایا تو پھر کیا ہوا سماعت فرمائی اور دیکھیے بھی. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب، آپ نے میری جانب جو کوئی خیر نازل فرمائی ہے میں اس کا نہایت محتاج ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے دشمن سے نجات کی دعا کی، اللہ نے نجات دی. موسیٰ علیہ السلام نے رہنمائی کی التجا کی، اللہ نے رہنمائی کر کے وہاں پہنچا دیا. یہاں یہ بات ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنے فقر اس کی بات کی، اللہ نے رزق بھی دیا اور بیوی بھی دے. اہل حق مصیبتوں میں، اہل حق پر مصیبتیں آنی اللہ بچا لے، ہم بڑے کمزور ہیں اللہ بچا لے، لیکن آئے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا. اور صرف یہی نہیں کہ یہی سبق نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جب اہل حق اخلاص سے رب ذوالجلال کے دروازہ مبارکہ پر دستک دیتے ہیں تو وہ خالی واپس نہیں کرتے. موسیٰ علیہ السلام کی تینوں فریادیں اللہ نے پوری کی کہ نہ کی، اور اصحاب کہف کی اللہ نے فریاد پوری کی یا نہ کی. انشاءاللہ الرحمن اسی مقام سے آئندہ گفتگو کا آغاز ہوگا.